فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور میرا نام رائحہ قاسمی ہے۔ پارٹ نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 52۔ فصل نمبر 3 ہے یہ، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے التقبیل۔ تقبیل یعنی بوسہ۔ 3271 اس کا نمبر شمار ہے اور اس کا یہ پارٹ نمبر اس فصل کا 1 ہے۔ ہیڈنگ ہے القبلۃ یعنی بوسہ لینا۔ 15980 پہ حدیث ہے کہ اولاد کا بوسہ لینا رحمت ہے، بیوی کا بوسہ لینا شہوت ہے، والدین کا بوسہ لینا عبادت ہے اور دینی بھائیوں کا بوسہ دینداری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 104 ہے اور صفحہ نمبر 93 ہے۔ 15981 پہ حدیث کا ترجمہ منہ کے بوسے لینا صحیح نہیں ہے سوائے بیوی کے یا چھوٹی اولاد کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 186 ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 76 ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے۔ 15982 پر جب تم میں سے کوئی شخص اپنی کسی محرم خاتون مثلاً بہن، پھوپھی یا خالہ کو بوسہ دے اور وہ اس وقت حیض کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی پیشانی، آنکھوں اور سر کے درمیان بوسہ دے۔ اس کے رخسار اور منہ پر بوسہ دینے سے اجتناب کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 76 ہے اور صفحہ نمبر 42 ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر بھینچا اور فرمایا، انسان کا اپنے بھائی کے ہاتھ کو بھینچنا بھی بوسہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 76 ہے اور صفحہ نمبر 23 ہے۔ 15983 پر حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جابر انصاری نے کہا کہ رسول خدا نے مقامہ اور مقامہ سے منع فرمایا ہے۔ مقامہ یعنی میم کاف الف کا عین ہے پھر میم ہے ہے۔ مقامہ مرد کا مرد کے بوسے لینا ہے اور مقامہ مرد کا مرد کے ساتھ بغیر ضرورت کے ایک ہی چادر میں سونا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 20۔ 3272 اور موضوع نمبر 2 ہے تقبیل المومن یعنی مومن کا بوسہ۔ 15984 پر یقیناً تمہیں ایک نور عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے تم دنیا میں پہچانے جاتے ہو، حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی پیشانی پر نور کی جگہ کا بوسہ لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 566 ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 37۔ 15985 پر علی بن مزیر صاحب الصابری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے چومنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو یہ بات صرف نبی یا نبی کے شایان شان ہے اور بس۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 566۔
اور بہار الانوار کی جلد نمبر 76 پر صفحہ نمبر 39۔ اگلی حدیث 15986 پر، نہ تو کسی شخص کے سر کو بوسہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہاتھوں کو، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھوں، یا پھر جس شخص کے ذریعے رسول خدا کو بوسہ دینا مقصود ہو، یعنی اس کی مراد یہ ہو کہ اس طرح گویا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یا سر کو چوم رہا ہوں۔ یہ حدیث تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر ہے 565، بہار الانوار کی جلد نمبر 76 اور صفحہ نمبر 37۔ 15987 پہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ سنن ترمذی حدیث 5223۔ فصل نمبر 4 اور اس کا عنوان ہے القتل، اور اردو میں بھی قتل لکھا ہوا ہے 3273، اور یہ اس کا موضوع نمبر 1 ہے، قتل النفس یعنی قتل انسان۔ یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر واجب کر دیا تھا کہ جو شخص کسی کو نہ تو جان کے بدلے اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلانے کی سزا میں بلکہ ناحق قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک آدمی کو زندہ کر دیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو جلا لیا۔ اسی سلسلے میں قتل النفس کے سلسلے میں سورہ اسرائیل کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، اور جو شخص ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو یعنی قاتل پر قصاص کا اختیار دیا ہے۔ قول مؤلف مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء کی آیت نمبر 29، 92، 93، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 اور 28، سورہ انعام کی آیت نمبر 139 اور 40 اور 51، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31، 33، سورہ کہف کی آیت نمبر 74، سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 9۔ اس سلسلے میں حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15988 پر حدیث ہے کہ سب سے بڑا سرکش اور نافرمان وہ انسان ہے جو ایسے شخص کو قتل کرے جس نے اسے قتل نہیں کیا، یا ایسے شخص کو مارے جس نے اسے نہیں مارا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امالی صدوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صفحہ نمبر ہے 126۔ اور حاشیے میں اس کا ریفرنس ہے، یعنی اس حدیث میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ ایسے شخص کو مارے جس نے اسے نہیں مارا، یہ حاشیہ 2 صفحے چھوڑ کر اس کا ریفرنس ہے کہ قالو یا رسول اللہ وما قاتل لا یموت النار، یعنی انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے ملاحظہ ہو اسلحہ 4 یعنی رسول خدا کی تلوار کا راستہ، اور یہ کنز اور خے لکھا ہوا ہے اور 39909 ہے، یعنی یہ ریفرنس ہے اس کا۔ اب واپس آ جائیں حدیث پر۔ حدیث نمبر 15989 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان اور اس سے آگے سرکشی کرنے والا شخص وہ ہے جو ایسے شخص کو قتل کرے جس نے اسے قتل نہیں کیا، اور ایسے شخص کو مارے جس نے اسے نہیں مارا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے۔ 15990 پہ حدیث، بندہ اس وقت تک دین کی دی ہوئی آزاد فضاؤں میں رہتا ہے جب تک کسی ناحق خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال حدیث 39907۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 5، اور اس کتاب میں بندہ کی بجائے مومن کا لفظ ہے۔
فروغ کافی کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 272 ہے۔ 15991 پر بندے کا دل ہمیشہ اس وقت تک ترغیب اور خوف کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا، پھر جب وہ کسی کا ناحق بہاتا ہے تو اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی رنگت ایسی سیاہ ہو جاتی ہے جیسے کالی تارکول ہوتی ہے۔ اس کے بعد نہ تو وہ نیکی کو جانتا ہے اور نہ ہی برائی کو برائی۔ اس کے بعد نہ تو نیکی کو نیکی جانتا ہے اور نہ ہی برائی کو برائی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث 39951 15992 پر قیامت کے دن سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ خون کا مقدمہ ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث 39887 الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292۔ اسے بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ 15993 اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ فرمائے گا وہ خون کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ فرزندان آدم علیہ السلام حابیل و قابیل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو ان کے زمانے سے قریب تر ہوں گے۔ اس سلسلے میں کوئی شخص باقی نہیں بچے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگ پیش ہوں گے۔ ہر مقتول اپنے قاتل کے ہمراہ ہوگا۔ اس کا چہرہ خون سے رنگین ہوگا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا، خداوندہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ قاتل سے کہے گا، کیا تو نے اسے قتل کیا تھا؟ اس وقت وہ کوئی بات نہیں چھپا سکے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 4 15994 پر حدیث کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ اے بنی اسرائیل کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو، کیونکہ تم میں سے جو شخص کسی کو دنیا میں قتل کرے گا اسے اس کے بدلے میں 1,00,000 مرتبہ اس طرح قتل کیا جائے گا جس طرح اس نے قتل کیا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 6 15995 پر حدیث کا ترجمہ خون بہانے کے معاملے میں تمہیں تمہارے دونوں ہاتھوں کا کھلا ہونا مغرور نہ کر دے، اس لیے کہ قاتل کے لیے اللہ تعالیٰ کون سا ایسا قاتل ہے جسے موت نہیں آئے گی کی طرف سے ایک ایسا قاتل بھی ہے جس میں اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ؟ فرمایا جہنم۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیا کا یکبارگی خاتمہ کر دینا ناحق خون بہائے جانے سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 1293 سے بہقی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث کا نمبر ہے 15996۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں 15997 پر حدیث کا ترجمہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور رب العزت کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ بارگاہ رب العزت میں فریاد کرے گا کہ اے پروردگار اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا میں نے اسے فلاں شخص کو عزت دینے کے لیے قتل کیا تھا۔ اسے جواب ملے گا عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296 15998 پر حدیث کا ترجمہ جو شخص بھی ناحق یا برحق قتل کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں محشور ہوگا کہ اپنے قاتل کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہوگا اور بائیں ہاتھ میں اس کا اپنا سر ہوگا، اس کی رگوں سے خون جاری ہوگا اور وہ کہے گا پروردگارا اس سے
پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اگر تو اس نے اسے اطاعت خداوندی کے لیے قتل کیا ہوگا تو اسے ثواب ملے گا اور مقتول کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو مقتول سے کہا جائے گا کہ تو بھی اسے ویسے ہی قتل کر جس طرح اس نے تجھے قتل کیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی معیشت کے مطابق عمل فرمائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 5، فروع کافی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 272۔ اور اس میں مزید انہوں نے کہا ہے کہ ملاحظہ ہو، حساب باب کا نام ہے جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا، یعنی قول مؤلف ملاحظہ ہو، حساب باب ہے جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 15999 پہ، ایک شخص دوسرے شخص کا ہاتھ تھامے بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا اور عرض کرے گا پروردگارا اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ قاتل جواب دے گا پروردگارا اسے میں نے تیری عزت کی خاطر قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک عزت میرے ہی لیے ہے۔ پھر ایک اور شخص ایک دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور کہے گا پروردگارا اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے پوچھے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ قاتل جواب دے گا اس لیے کہ فلاں شخص کو عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عزت میرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گناہوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 39909 16000 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے قتل کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اگر اس کا قتل حلال ہوتا تو مخلوق میں فساد پیدا ہو جاتا، دنیا تباہ ہو جاتی اور سارا نظام بگڑ جاتا۔ امام رضا علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 6۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 16001 پہ، حمران کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں، من اجل ذالک تا قتل الناس جمیعا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو صرف ایک انسان کو قتل کرے گا وہ گویا ساری انسانیت کا قاتل قرار پاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے جہنم کے ایسے مقام میں رکھا جائے گا جہاں جہنمیوں کے عذاب کی آخری حد ہوگی، گویا اگر وہ ساری انسانیت ہی کو قتل کر ڈالے گا تو بھی اسی جگہ ہی اسے عذاب ملے گا۔ میں نے عرض کیا اگر ایک اور انسان کو قتل کر ڈالے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے اس کا دگنا عذاب ملے گا۔ فروع کافی کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 271 ہے۔ قول مؤلف تفسیر المیزان میں ہے کہ عمران نے جو یہ پوچھا کہ اگر کسی اور شخص کو قتل کر ڈالے، اس اشکال کی طرف اشارہ ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آیت مجیدہ ایک انسان کے قتل کی سزا کئی انسانوں کے قتل کی سزا کے برابر قرار دے رہی ہے۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا عذاب دگنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہاں یہ اشکال کرے کہ امام علیہ السلام نے اس برابری سے دستک کشی کی اختیار کر لی ہے، آیت نے جس کا حکم دیا ہے، یعنی آیت تو کہہ رہی ہے کہ ایک شخص کا قتل کرنا تمام لوگوں کے قتل کے برابر ہے، لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ برابر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ اشکال وارد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ منزلت کی برابری، یعنی ایک شخص کا قتل بمنزلت تمام لوگوں کے قتل کے ہے، اس کا تعلق عذاب کی کیفیت سے ہے نہ کہ مقدار کی کیفیت سے۔ لہذا واضح ترین الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کا قاتل اور تمام لوگوں کا قاتل ہر دو جہنم کے ایک ہی مقام پر ہوں گے، لیکن ایک شخص سے زائد کے قاتل کا عذاب دگنا ہوگا۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمام لوگوں کو بھی قتل کر ڈالے تو بھی اسی جگہ عذاب میں ہوگا۔ ہماری اس گفتگو کی شاہد وہ روایت ہے جسے عیاشی نے اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں حمران کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک مقام ایسا ہے جہاں اہل جہنم کے عذاب کی شدت
اپنی آخری حدوں تک ہوتی ہے اور قاتل کو اسی میں ڈالا جائے گا۔ حمران کہتے ہیں میں نے پوچھا اگر وہ 2 آدمیوں کو قتل کر ڈالے تو پھر کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ جہنم میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جس کا عذاب اس قدر شدید ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی اور جگہ کا عذاب اس سے شدید تر نہیں ہے۔ پھر فرمایا اسی جگہ پر اس قاتل کا عذاب اس کے قتل کے حساب سے دگنا ہو جائے گا۔ پس امام علیہ السلام کا نفی اور اثبات میں جمع کرنا اس توجہ کے علاوہ اور کچھ نہیں جو ہم نے روایات کی طرف دلائی ہے، اور وہ یہ کہ برابری اور مساوات عذاب کی مقدار میں نہیں، اور ایک گہری وادی ہے کہ اگر کوئی شخص تمام لوگوں کو قتل کر ڈالے تو اسے اسی وادی میں جھونکا جائے گا، اور اگر کوئی ایک شخص کو مار ڈالے تو بھی اسے وہیں ڈالا جائے گا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں آیت شریفہ بیانی ذکر نہیں کی گئی بلکہ اس کے ذکر کو معنی کیا گیا ہے۔ تفسیر المیزان کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 322 ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 65 ہے، موضوع ہے 3274 اور یہ سلسلے کا موضوع نمبر 2 ہے، قتل المومن، مومن کا قتل۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 93 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس پہ اللہ نے اپنا غضب ڈھایا، اس پہ لعنت کی اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آئیں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16002 پہ حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سے اقتباس: لوگوں، تمہارا خون اور تمہارا مال بھی اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کے دن یعنی عرفہ کی، اس مہینے یعنی ذی الحجہ کی، اور اس شہر یعنی مکہ کی حرمت ہے، اور یہ حرمت قیامت کے دن تک برقرار رہے گی، جس دن تم اللہ کے حضور پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 3 ہے۔ 16003 پر ایک ایسے مقتول کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ایک مسلمان قتل ہو جائے اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چل سکے، تعجب کی بات ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام اہل آسمان و زمین مل کر بھی کسی ایک مومن کو قتل کر دیں یا اس کے قتل پر راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص کسی کو کوڑا مارتا ہے تو اسے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس جیسا کوڑا مارا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امالی توسیر رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 126۔ 16004 پہ حدیث: اے لوگوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کے قاتل کا پتہ نہ چلے، کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ اگر تمام اہل آسمان و زمین کسی ایک مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بغیر تعداد و حساب سزا دے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال کی حدیث ہے 39952۔ 16005 پہ جو شخص کسی مومن کے قتل کے لیے کسی کلمے کی ایک جز کے ذریعے بھی کسی کی امداد کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہوگا: اللہ کی رحمت سے مایوس۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال، حدیث ہے 39895۔ 16006 پر جو حدیث ہے: ایک شخص بہشت کے دروازے پر پہنچ کر بہشت کو دیکھنے سے اس لیے ہٹا دیا جائے گا کہ اس نے ایک مسلمان کا پچھنے کے ذریعے ناحق خون نکالا ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال، حدیث 39921۔ 16007 پہ حدیث کا ترجمہ: جان بوجھ کر مومن کو قتل کرنے والے کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 5۔ 16008 پر حدیث کا ترجمہ: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مومن کے بارے میں پوچھا گیا جو دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟
امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے اسے مومن ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہے تو اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اور اگر غصے یا کسی اور دنیوی سبب کی بنا پر قتل کیا ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 19 ہے۔ اگلی حدیث 16009 پہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کا فنا ہو جانا اس بات سے زیادہ آسان ہے کہ کسی ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1293 ہے۔ اسے مسلم، نسائی اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل ہونے کی عظمت ساری دنیا کے فنا ہو جانے سے زیادہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب اور جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 294، کنز العمال کی حدیث نمبر ہے 39880، اسے نسائی اور بہقی نے بھی روایت کیا ہے اور اس حدیث کا نمبر تھا 16010۔ 16011 پہ اب آپ آ جائیں۔ اس کا ترجمہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ قاتل کے نام لکھ دے گا اور مقتول ان گناہوں سے بری الذمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حابیل کی زبانی فرماتا ہے کہ انی اریدان تبوء بعیمی و وسمک۔ امام محمد باقر علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 7 ہے۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں 3275 پر۔ یہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 3 جی۔ اگلا موضوع ہے 3275 پہ اس سلسلے کا تیسرا موضوع ہے ما یحل بہ القتل، قتل کے جائز ہونے کی وجوہات۔ اس سلسلے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32، جو شخص کسی کو نہ تو جان کے بدلے میں اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلانے کی سزا میں بلکہ ناحق قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ 16012 پر اس سلسلے میں حدیث شریف کسی ایسے مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ محبوب حقیقی ہے، سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 وجوہات میں سے کسی ایک کے تحت۔ جس شخص نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا تو اسے سنگسار کیا جائے گا۔ نمبر 2، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے خروج کیا تو اسے یا قتل کر دیا جائے گا یا سولی پہ لٹکایا جائے گا یا پھر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، جس نے کسی کو بے گناہ قتل کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز العمال کی حدیث نمبر 367، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4353 تھی۔ 16013 پر حدیث اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہے اس کا قتل جائز نہیں سوائے 3 وجوہات کے۔ نمبر 1، جماعت کا تارک ہو۔ نمبر 2، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔ نمبر 3، کسی کو ناحق قتل کرے۔ حضرت رسول اکرم کنز العمال حدیث 380، سنن ابن داؤد 4352۔ 16014 پہ حدیث کسی کا خون بہانا جائز نہیں سوائے 3 صورتوں کے۔ نمبر 1، جس نے کسی کو قتل کیا ہو، جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، اور نمبر 3، جو ایمان سے مرتد ہو گیا ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 381، 382، 384 اور 385۔ 16015 پہ ترجمہ جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 386، 387، 391، 392، 393 اور 394۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باغی باب ہے، باغی قیدیوں کا قتل جائز ہے۔ باب ان لوگوں کا قتل جائز ہے جنہیں امام المسلمین کی دشمنی پر مارا جائے۔ نیز خوارج باب اگر ساری دنیا کے لوگ اسی طرح قتل کا اعتراف کریں تو بھی سب کو قتل کر دو۔ ارتداد یعنی باب جو اپنا دین اسلام بدل دے اسے قتل کر دو۔
گالی دینا باب 1731 پہ انبیاء اور اوصیاء کو گالی دینا۔ جادو باب 1769 مسلمانوں میں جادو کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ 3272 پر اس موضوع کا موضوع نمبر 4 ہے القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت زید بن علی اپنے آبائے کرام علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان سنت کے طریقے سے ہٹ کر ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے آئے تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو قاتل ہوگا جو جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس نے بھی تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 113۔ 16017 پہ جب دو مسلمان آپس میں اس حالت میں ملاقات کریں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے تو دونوں مل کر جہنم میں جا پہنچتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 39899۔ 16018 پر حدیث کا ترجمہ، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 39904۔ 3277 پر موضوع نمبر 5 اذا قتلتم فاحسنوا القتل، کسی کو بگاڑ کر قتل نہ کرو، یہ اس کا عنوان ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں 16019 پر، یقیناً خدا محسن ہے اور احسان ہی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جب تم کسی کو قتل کرو تو اسے اچھے انداز میں قتل کرو، اگر کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے بھی اچھے انداز سے ذبح کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 13382۔ 16020 پر حدیث کا ترجمہ، جب کسی بات کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، کسی کو قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، کیونکہ اللہ محسن ہے اور محسنین یعنی نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 13381۔ 16021 پہ حدیث کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر نیکی اور اچھائی فرض کر دی ہے، لہٰذا جب کسی کو قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، کسی چیز کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، تمہارے ہتھیار کی دھار تیز ہو، نیز اپنے ذبیحہ کو ذبح کرتے وقت تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156۔ اسے مسلم، ابو داؤد، سنائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ 16022 پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا ایک شخص کے پاس سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ اپنا پاؤں بکری کے سینے پہ رکھے ہوئے چھری کی دھار کو تیار کر رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے اس سے کہا، کیا یہ کام اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا تو چاہتا ہے کہ اسے دو طرح کی موت سے مارے؟ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156۔ اسے طبرانی نے اپنی کتاب الکبیر اور الاوسط میں اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے، مگر اس نے کہا کہ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، کیا تو چاہتا ہے کہ اسے کئی موتوں سے مارے؟ اسے زمین پہ لٹانے سے پہلے چھری کی دھار کو تیز کیوں نہیں کر لیا؟ قول مؤلف ملاحظہ ہو الترغیب و الترہیب جلد نمبر 156 باب جانور کے مسئلہ کرنے اور جانور کو نہ کھانے کی غرض سے قتل کرنے سے ڈرانے کا بیان۔ نیز احسان یعنی نیکی باب نیکی کیا ہے اور عمل کا 1 نمبر باب 2955 عمل کی پختگی۔ اگلا موضوع 3278 پر اس سلسلے کا چھٹا موضوع ہے قاتل النفس یعنی خودکشی کرنے والا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے حال پر مہربان ہے۔ 16023 پر حدیث، جو شخص اپنا گلا گھونٹتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹے گا، اور جو اپنے آپ کو نیزہ مارتا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث
39961 16024 पे जो शख्स दुनिया में किसी चीज़ से खुदकुशी करता है क़यामत के दिन उसी चीज़ के साथ उसे अजाब मिलेगा। हज़रत रसूल अकरम कंजुल अमाल हदीस है 39965 16025 पे जो शख्स जानबूझकर खुदकुशी करेगा वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मिसाइल शिया जिल्द नंबर 19 है और सफ़ा नंबर 13 है। 16026 पे तुमसे पहले एक शख्स था जो जख्मों से चूर हो गया था तो उसने घबरा कर छुरी पकड़ी और उसे अपना हाथ काट डाला जिसकी वजह से खून थमने में ना आया और आखिरकार वो मर गया। इस पे अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे ने अपने बारे में मुझसे पहल की है लिहाजा मैंने इस पे जहन्नुम हराम करार दे दिया है। हज़रत रसूल अकरम अल तरगीब वल तरहीब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 301 कंजुल अमाल की हदीस नंबर 39960 16027 पे यकीनन मोमिन को आजमाइश से आजमाया जाता है और वो हर मौत मर सकता है लेकिन खुदकुशी हरगिज नहीं कर सकता। हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फ़ुरूए काफ़ी की जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 112 है। 16028 पे रिवायत में है कि अबू सईद हज़री फरमाते हैं कि हम ग़ज़वात यानी जंगों में 9 और 10 के टोले बनकर जाया करते थे। वो अपने दरमियान काम को तक़सीम कर लिया करते थे। हम में से कुछ लोग बैठे रहते और कुछ लोग अपने साथियों के लिए काम करते, पानी पिलाते, खाना तैयार करते और कुछ लोग पैगंबर की खिदमत में रहते। एक मर्तबा इत्तफाक से हमारे साथियों में से एक शख्स ऐसा भी था जो अकेले 3 लोगों का काम कर रहा था, यानी कपड़े भी सी रहा था, पानी भी पिला रहा था और खाना भी पका रहा था। जब इस शख्स का ज़िक्र हज़रत से किया गया तो हज़रत ने फरमाया ये शख्स तो जहन्नुमी है। चुनांचे जब जंग शुरू हुई और दुश्मन से हमारा आमना सामना हुआ तो वो शख्स भी जख्मी हो गया और उसने तीर उठाया और अपने आप को इससे ख़त्म कर लिया। ये देखकर पैगंबर ने फरमाया मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल और उसका बंदा हूँ। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 18 है और सफ़ा नंबर 111 है यानी 4 टाइम्स 1 है 111। कौले मौलिफ मुलाहिज़ा और वसाइल शिया जिल्द नंबर 19 है सफ़ा नंबर 13 बाब और खुदकुशी हराम है। मुस्तदरिकुल वसाइल की जिल्द नंबर 3 है सफ़ा नंबर 353 है बाब नंबर 5 है। सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 103 और बाब नंबर 7 है। 3279 पे मौजू नंबर 7 तरहुल हमल 16029। इसहाक बिन अम्मार कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा एक औरत को हमल का खौफ होता है लिहाजा वो दवाई पीकर उसे गिरा देती है, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया नहीं ये तो नुत्फ़ा होता है। फिर फरमाया सबसे पहले नुत्फ़ा ही खल्क होता है। वसाइल शिया जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 15। 3280 पर इस सिलसिले का ये पार्ट नंबर 8 है अल क़त्ल सब्र सब्र के साथ कत्ल करना। 16030 पे अबू गुर्रा हुजमी को जंग बदर में कैदी बना लिया गया। उसने रसूल अकरम की खिदमत में अर्ज़ किया ए मोहम्मद मैं एक अयालदार शख्स हूँ, आप मुझ पर एहसान करें। हज़रत ने इस पर एहसान करके इस शर्त पे उसे छोड़ दिया कि वो दोबारा जंग करने नहीं आएगा। बस वो मक्का चला गया और वहाँ जाकर कहने लगा मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक किया था और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर वो जंग ओहद में भी लड़ने के लिए आन पहुंचा। इसे देखकर हज़रत ने बद्दुआ की कि बच कर ना जाए। चुनांचे वो इसी जंग में कैदी बना लिया गया। जब हज़रत के सामने पेश हुआ तो वही साबका बात की मैं अयालदार हूँ लिहाजा आप मुझ पर एहसान फरमाएं। आपने फरमाया मैं तुम पर एहसान करूँगा तो तुम मक्का जाकर कुरैश की महफिलों में कहता फिरेगा कि मैंने मोहम्मद के साथ मजाक किया था। मोमिन एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथ से ही कत्ल कर दिया। मुस्तदरिकुल वसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 267। अगली हदीस 16031 पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब शामियों में से किसी को जंग में कैदी बनाते तो उसे छोड़ देते, लेकिन अगर किसी ने आप अलैहिस्सलाम के साथियों में से किसी को कत्ल किया होता तो उसे उसके बदले में कत्ल कर देते। इसी तरह जिसे छोड़ देते अगर वो दोबारा आता तो उसे ना छोड़ते और कत्ल कर देते।
تھے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251۔ 16032 پر یزید بن بلال کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جب کبھی آپ کے پاس کوئی جنگی قیدی لایا جاتا تو اس سے فرماتے میں صبر کرتا ہوں اور تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، البتہ اس کے ہتھیار لے لیتے اور اس سے اس بات کا حلف لیتے کہ دوبارہ لڑنے کے لیے نہیں آئے گا، نیز اسے 4 درہم بھی دیتے۔ کنز الاموال کی حدیث نمبر 31703۔ 16033 پر حضرت رسول خدا نے صبر کی وجہ سے سوائے ایک شخص عقبہ بن ابی معیط کے کسی اور کو قتل نہیں کیا اور ابی بن ابی خلف کو نیزہ مارا جس سے وہ بعد میں ہلاک ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 113۔ 16034 پہ عبداللہ بن مطیع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے دن فرماتے ہوئے سنا، صبر کے باعث آج کے بعد قیامت تک کوئی قریشی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1409۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو جواہر الکلام جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 132۔ صبر سے قتل کرنا کے معنی نیز سنن ابن داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 باب قیدی کو قتل کرنے میں صبر سے کام لینا۔ اس پارٹ کا یہیں پر اختتام ہوا۔ جلد نمبر 8 میزان الحکمت کتاب کا نام ہے اور یہ کتاب ابھی جاری و ساری ہے۔ اگلے پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔